آج کی ویڈیو میں ہم سورہ کوثر کے بارے میں جانیں گے کہ سورہ کوثر محمد شاہ کو تحفے میں کیوں ملا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی۔ اور بہت ہی خوبصورت یہ ویڈیو ہے جس پہ میں نے ری ایکشن دیا ہے اور اس میں پورا سمجھایا گیا ہے کہ سورہ کوثر کا کیا مطلب ہے اور کیوں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفے میں دیا گیا تھا۔ تو ایسے تو ہم سب سورہ کوثر پڑھتے ہیں لیکن کہ اس کا اصل مطلب ہمیں پتہ نہیں ہے، اور اصل مطلب جاننا ضروری ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہر چیز کی جانکاری ہونی چاہیے۔ تو یہ سورہ کوثر جو ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو اس کو پورے اچھی طریقے سے ہم سمجھیں گے اس ویڈیو میں۔ اور ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے اس انسان کی جس نے رسول اللہ کا دل توڑ کر رکھ دیا۔ اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا۔ یہ بات ہے ابو لہب کی، سورہ کوثر کی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اکثر ہم لوگ اپنی نمازوں میں سورہ کوثر کو ریسائٹ کرتے ہیں، پر افسوس ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کا مطلب جانتے ہیں؟ کیا ہے کوثر؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا؟ کیا تم نے سنا طلحہ؟ ہاں، اللہ کے نبی نے ہمیں وہ راز بتایا کوثر کا۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے ضروری بات، سورہ کوثر کا آج ہماری زندگی میں کیا ریلیونس ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ قرآن کی بہت ساری خوبصورت باتوں میں سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہر آیت کے پیچھے، ہر سورت کے نازل ہونے کے پیچھے ایک کہانی ہے، ایک سچی کہانی۔ اور ایسا ہی ایک دل دہلا دینے والا، دل کو چیر کر رکھ دینے والا واقعہ ہے سورہ کوثر کے نازل ہونے کے پیچھے۔ پہلے اسے سمجھتے ہیں۔ مکہ کی وہ دوپہر خاموش تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، مگر اللہ کے نبی خاموش بیٹھے تھے۔ اندر سے دبی دبی سسکیوں کی آوازیں مٹی کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ ان کے بیٹے عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ وہ ننھا سا جسم جو کل تک ان کے سینے سے لگ کر سانس لیتا تھا، اب مٹی کی گود میں تھا۔ مگر برابر والی دیوار سے ٹیک لگائے ایک آدمی کھڑا تھا۔ مجھے بھی بتاؤ ابو لہب، کیا معاملہ ہے؟ صبر رکھو اقبا، صبر۔ یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ رسول اللہ کا چچا تھا۔ اندر سے آتی ہر سسکی اس کے چہرے کی مسکان بن رہی تھی۔ اور پھر وہ خوشی سے چلایا، بطیرہ محمد، بطیرہ محمد۔ ختم ہو گیا محمد کا بیٹا، ٹوٹ گیا محمد کی نسل کا سلسلہ۔ اس کی آواز نے نبی کا دل چیر کر رکھ دیا۔ غلاموں کو اس نے کھجوریں بانٹیں، اپنے دوستوں کے ساتھ قہقہے لگائے اور سب سے کہتا رہا، تم نے سنا میری جان، میرے بھتیجے کی جڑ کٹ گئی، اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا۔ اس کی ہنسی، اس کے الفاظ ہوا میں سانپ بن کر تیر رہے تھے۔ مگر اللہ نے اپنے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا، انہیں ایک تحفہ دیا۔ یہ تحفہ تھا سورہ کوثر۔ اس سورت میں اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی، آپ فکر نہ کریں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، تو بس آپ عبادت کیجیے اپنے رب کی، اور وہ جو آپ کو بار بار بطیرہ محمد بطیرہ محمد کہتا ہے کہ محمد کی جڑ کٹ گئی، نسل کٹ گئی، اصل میں ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ دن ڈھل گیا۔ ابو جہل بے وقوفوں کی طرح ہنستا رہا۔ اسے کیا خبر کہ اللہ نے اسے جیتے جی برباد کر دیا۔ نسل کٹ گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی اس لمحے اب اس بات کو اپنے دل میں اتار لیجئے کہ سورہ کوثر کو آپ اس لیے ریسائٹ مت کیجئے کہ وہ چھوٹی سورت ہے، بلکہ آپ اس لیے ریسائٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک تحفے کے طور پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہے، تاکہ انہیں یہ احساس دلایا جا سکے کہ ان کا اسٹیٹس اتنا ہائی ہے، ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود انہیں تسلی دے رہے ہیں، ان کو کنسول کر رہے ہیں۔ ابو اروا، سنا تم نے؟ اللہ نے نبی کا مقام اور اونچا کر دیا ہے۔
تو پہلی آیت ہے انا آتینا کل کوثر. تو جب قرآن میں انا کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات پہ زور دیا جا رہا ہے. تو اس پہلی آیت کا مطلب ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر گفٹ کی ہے, عطا کی ہے. اب کوثر کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کبھی نہ ختم ہونے والا موتی کے کناروں کے درمیان جنت میں بہنے والا جھرنا ہے کوثر. جس کا پانی برف سے ٹھنڈا ہے, جس کا پانی شہد سے میٹھا ہے اور جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے, وہ ہے کوثر. اب یہاں پر آتینا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تحفہ دینا, گفٹ دینا. اگر آپ آج کے ماڈرن دور میں سائیکولوجیکلی دیکھیں تو دنیا میں انسان کسی بھی انسان کو 7 وجہوں سے گفٹ دیتا ہے. صرف 7 ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں. جیسے کسی سے کام نکلوانا ہو, کسی کی شادی ہو, کوئی فیسٹیول ہو, یا پھر کسی کے ساتھ تعلقات مینٹین کرنے ہوں, یا کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو شاباشی دینے کے لیے آپ تحفہ دیتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تحفہ دے رہے ہیں وہ تحفہ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ وہ انہیں امپورٹنس فیل کرانا چاہتے ہیں کہ ساری کائنات میں آپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اللہ رب العزہ آپ کو خود کنسول کر رہے ہیں, آپ کا مقام اونچا کر رہے ہیں. کوثر جنت کا جھرنا تو ہے, اس کے علاوہ اور کیا تحفے دیے ہیں اللہ نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو قرآن دیا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور آج بھی ہمارے ساتھ اور ہمیشہ رہے گا. اس کے علاوہ اور کیا تحفے دیے ہیں اللہ نے؟ اور سب سے بڑا تحفہ یہ ہے اللہ نے اپنے نبی کا نام تا قیامت زندہ رکھا ہے, اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے نبی کا نام. واقعی سبحان اللہ. اس کے علاوہ انہیں بیٹیاں دی ہیں. بار بار ابو لہب کہہ رہا تھا کہ بطیرہ محمد, بطیرہ محمد, کوئی لڑکا نہیں ہے ان کا, کیا نام چلے گا ان کا. لیکن آپ دیکھیں آج بھی ہم اپنی بچیوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام پر رکھتے ہیں, آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں. رقیہ, فاطمہ. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابیوں کو تحفہ دیا جو ان کے ساتھ کھڑے تھے, جنہوں نے اپنے جسموں پہ چوٹ کھائیں صرف اس لیے کیونکہ اسلام حق کی راہ تھی, کیونکہ نبی کا پیغام تھا. تو انا آتینا کل کوثر. اگلی آیت فصلی لربک وانحر. تو اب جب ہم نے آپ کو تحفہ دے دیا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی کریں. دیکھو جنرلی دنیا میں 2 طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے پرائیویٹ عبادت, ایک ہوتی ہے پبلک عبادت. پرائیویٹ عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا, تہجد پڑھنا. پبلک عبادت کیا ہے؟ قربانی کرنا, اس کا گوشت لوگوں میں بانٹنا, لوگوں کی مدد کرنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر ان دونوں عبادتوں کا ذکر کر رہے ہیں. اب یہاں پر یہ جو ونحر کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قربانی دینا. اسی لیے عید الاضحیٰ کے دن کو یعنی کہ بقرعید کے دن کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے, یعنی قربانی کا دن. تو فصلی لربک وانحر, عبادت کیجئے اور قربانی کیجئے. اور تیسری آیت ہے انا شانیک هو الابتر. اسکالر کہتے ہیں کہ جو شانیہ کا جو لفظ ہے, شانیہ اس کا مطلب ہوتا ہے دشمنی, لیکن ایسی دشمنی کہ انسان اس کے اندر اپنی عقل کھو دے, اس کا دماغ کام کرنا بند کر جائے. اب آپ نوٹ کریے اللہ کے رسول کے گھر میں ایک انتقال ہو گیا ہے, لیکن یہ ابو لہب یہ مذاق اڑا رہا ہے, مٹھائیاں بانٹ رہا ہے. اس کی عقل نے کام کرنا بالکل بند کر دیا. ایک انسان کی جو بیسک ہیومینٹی ہوتی ہے وہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی. اس کی آج کے دور میں مثال ہے جو اسرائیل کر رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنا, بوڑھوں کو مارنا, لوگ کھانا لینے آ رہے ہیں انہیں ختم کر دینا. تو یہ شانیہ کا والی نفرت ہے, ایسی نفرت ہے جس میں انسان کا دماغ کام نہیں کرتا, وہ اپنے غرور, اپنے جنون, اپنے ایگو میں رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ انا شانیک هو الابتر. اور یہ لوگ یہ لوگ جو آپ کو کہتے تھے کہ آپ ابتر ہو جائیں گے, آپ کا نام نہیں چلے گا, کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا, وہ خود ابتر ہو گئے. وہ جس کی جڑ کٹ گئی, جس کی نسل ختم ہو گئی, جو برباد ہو گیا, جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جو اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ کو ساری دنیا جانتی ہے اور ابو لہب کو ہم لوگ جانتے ہیں لیکن لعنت کے ساتھ اس کا نام لیتے ہیں. لیکن آج اس صورت کا ہماری زندگی میں کیا ریلیونس ہے؟ کیسے ہم اس صورت کو اپنی زندگی میں اتار سکتے ہیں؟ دیکھیے آج بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں نا تو لوگ تانا مارتے ہیں, 4 لوگوں میں بیٹھ کر مذاق بناتے ہیں. ایون جب گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں نا تو اپنا ماتھا پیٹ لیتے ہیں. انسان اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے نا تو ایکچولی وہ ابو لہب کی راہ پہ چل پڑتا ہے. ابو لہب کیا کہتا تھا؟
मोहम्मद का कोई बेटा नहीं, खत्म हो जाएगा उसका नाम इसके बाद। उसकी सोच ये थी कि इंसान की जो नस्ल है वो सिर्फ़ और सिर्फ लड़के से चलती है। हमारे माशरे में आज कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें सोचते हैं, बेटियों को बोझ समझते हैं, लड़कों से अपने ख़ानदान और नस्ल को चलाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है मेरा ख़ानदान तो जब ही चलेगा जब मेरे घर में लड़का पैदा हो जाएगा, चाहे उस ख़ानदान को मोहल्ले के बाहर कोई जानता ना हो, शहर के बाहर किसी को पता भी ना हो उस ख़ानदान के बारे में, लेकिन चाहिए साहब लड़का ही लड़का। तो इसलिए इस तरह की सोच से बचें, कुरान को मतलब के साथ समझें, और जब कोई परेशान हो तो उसे तसल्ली दें, उसे कंफर्ट करें। अक्सर हम लोग ना किसी को कंफर्ट करना बहुत ज़्यादा ओवर कर देते हैं, और जब वो बंदा चुप नहीं होता, समझता नहीं है हमारी बात, हम झुंझला जाते हैं, उससे नाराज़ हो जाते हैं। पर एक्चुअली ऐसा नहीं करना है, आपको बस उसे यकीन दिलाना है मैं हूँ तुम्हारे साथ। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ़ और सिर्फ 3 आयतों में अपने नबी को तसल्ली दे दी। अब आपके और मेरे लिए कौसर क्या है? आपके और मेरे लिए कौसर है हमारी सेहत, हमारी औलाद, हमारा घर, फ्री वक्त, हर वो चीज़ जो आपको मिली हुई है वो एक्चुअली कौसर है। वरना ज़रा बाहर निकल के देखिए, लोगों की सुबह अस्पतालों की लाइन में हो रही है, लोगों की शामें कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ते हुए गुजर रही हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई छोटी मोटी परेशानी है, उदास ना हो, अपनी नेमतों को काउंट करें, देखें कि आपको अल्लाह ने क्या क्या दिया है, और इस तरह से सूरह कौसर को अपने अंदर उतारें। अगली बार जब आप नमाज़ पढ़ें, सूरह कौसर को रिसाइट करें, तो याद रखें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूरत है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। नीचे तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।